السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ جیسے جیسے لاطینی امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اسلامی کمیونٹیز نمایاں ہو رہی ہیں۔ خطے میں اسلاموفوبیا کے زیادہ سے زیادہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کمیونٹی رہنما، جن میں زیادہ تر خواتین ہیں، اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی کا تخمینہ 8 لاکھ سے 1.5 ملین کے درمیان ہے۔ برازیل لاطینی امریکہ میں واحد ملک ہے جہاں اسلاموفوبیا پر ایک جامع مطالعہ کیا گیا۔ یہ معاملہ 28 جون کو اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر سویڈن میں حکام کی طرف سے چھوٹ دینے کے بعد جارحانہ فعل میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد روشنی میں آیا ہے۔ اگرچہ جنوبی امریکہ نے عدم برداشت کے اس طرح کے خام نمائش کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ بہت سے ممالک میں اسلاموفوبیا ایک سطح تک پہنچ گیا ہے۔ ماہر بشریات بارہوسا کی سربراہی میں، جو یونیورسٹی آف ساؤ پالو کے پروفیسر ہیں اور خود بھی ایک مسلمان ہیں، اس تحقیق میں 653 مسلمانوں کا سروے شامل تھا، جس میں بتایا گیا کہ ان میں سے زیادہ تر پہلے کسی نہ کسی قسم کے اسلاموفوبیا کا شکار ہوئے ہیں۔ چین میں شدید گرمی کے پیش نظر آج جمعرات کو زیادہ درجہ حرارت کے لیے دوسرا سب سے بڑا اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ ملک کی نیشنل آبزرویٹری نے یہ الرٹ جاری کیا۔ آج دن میں شمالی چین کے کچھ حصوں، پیلی ندی اور ہوائی ندی کے کچھ حصوں، جنوبی علاقوں، جنوبی چین، سینگیانگ، اندرونی منگولیا اور شانسی میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہا۔ بیجنگ اور ہینیان کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ امریکی بحریہ نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی فوج نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز کے قریب 2 آئل ٹینکروں کو قبضے میں لینے کی کوشش کی اور ان میں سے ایک پر فائرنگ کی ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ دونوں واقعات میں امریکی بحریہ کی جوابی کارروائی کے بعد ایرانی بحری جہاز پیچھے ہٹ گیا اور دونوں تجارتی جہازوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کے ترجمان ڈاکٹر ٹیم ہاکنس نے کہا ہے کہ ایرانی بحریہ نے بین الاقوامی پانیوں میں قانونی طور پر گزرنے والے تجارتی آئل ٹینکروں پر قبضے کی کوشش کی تھی، لیکن امریکہ بحریہ نے فوری جوابی کارروائی کی اور ایرانی بحریہ کو تیل لے جانے والے جہاز قبضے میں نہیں لینے دیے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے کہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، قطر اور انڈونیشیا کے مذہبی اسکالرز نے طالبان حکمرانوں پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین پر سے پابندی ہٹائے، کیونکہ اسلام خواتین کو اسکول جانے اور نقل و حرکت یا کام پر پابندی عائد نہیں کرتا۔ اخبار ڈان نے جمعرات کو اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی۔ یو این نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یو این اے ایم اے کے قائم مقام سربراہ مارکس نے کہا کہ اقوام متحدہ کو بڑے چیلنجز کے جگہوں پر زیادہ مضبوط ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو افغانستان میں بنیادی حقوق، خصوصاً خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی بحالی اور تحفظ پر توجہ دینی چاہیے۔ فریض حج کی ادائیگی کے بعد اب تک مدینہ منورہ پہنچنے والے حجاج کی تعداد 1,42,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مکہ مکرمہ سے حجاج کی مدینہ منورہ آمد کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق حج کے بعد اب تک مدینہ منورہ آنے والے حجاج مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جو بسوں اور ہرمین ٹرین کے علاوہ فضائی ذریعے سے بھی مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ حج کمیٹی کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ آج الحجرہ شاہراہ پر قائم حجاج کے استقبالیہ مرکز پر آئے حجاج کی تعداد 17,258 رہی، جو 395 بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ سے یہاں پہنچے۔ ہرمین ٹرین کے ذریعے 1797 حجاج مدینہ منورہ آئے ہیں۔ حجاج کی مدینہ منورہ آمد اور وہاں سے اپنے ملکوں کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو جوڑنے والی معروف شاہراہ الحجرہ کے بعد مقامات پر حد رفتار کو 140 سے کم کر کے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دیا گیا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق حد رفتار میں کی جا رہی کمی کی نشاندہی کرنے کے لیے مقررہ مقامات پر آگہی بورڈز نصب کیے گئے۔ حد رفتار میں کمی کا مقصد بڑھتے ہوئے حادثات پر قابو پانا ہے۔ ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے حد رفتار میں کمی ان مقامات پر کی گئی ہے جہاں حادثات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہائی وے اتھارٹی نے الحجرہ شاہراہ پر ہونے والے حادثات کا جائزہ لینے کے بعد 5 مقامات پر حد رفتار کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں 3 مقامات مدینہ منورہ کی حدود میں ہے، جبکہ دیگر 2 مقامات میں سے ایک آدھے راستے میں جبکہ دوسرا آخر کی جانب ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے غیر ملکی تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزاویدی نے کہا ہے کہ عالمی سرمایہ کاری رپورٹ 2023 عالمی سرمایہ کے لیے ایک زبردست منزل کے طور پر متحدہ عرب امارات کی پوزیشن کی تصدیق کرتی ہے اور معاشی لچک اور خوشحالی کا ایک چراغ ہے جو سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کے لیے بے مثال ترقی کے موقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہماری قیادت کے ویژن کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے اور ایک جدید
लचकदार और मुस्तकिम कारोबारी मरकज़ को फ़रोग़ देने में कामयाब रहे हैं, जो मुस्तक़बिल पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले शोबों की एक वसी तादाद में तवील मुद्दती तरक्की हासिल करता है। कल यानी 7 जुलाई को आलमी चॉकलेट डे है, इसीलिए दुबई में कायम एयरलाइन एमिरेट्स ने ऐलान किया है कि वो हर साल चॉकलेट के 40 मिलियन से ज़्यादा पीसेस अपने सारिफिन में पेश करते हैं। दुनिया के सबसे प्यारे डिज़र्ट्स के साथ सफ़र के तजुर्बे को मज़ीद मज़ेदार बनाते हैं। एमिरेट्स दुनिया भर के 140 मुकामात पर तमाम क्लासेस में अपनी दस्तखती खाने की खिदमत के हिस्से के तौर पर चॉकलेट की मज़ेदार रेंज का इंतखाब और पेशकश करता है। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने जापानी वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया। एर्दोगान ने इस टेलीफोन बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म जापान की तरफ से दोबारा सदर बनने की मुबारकबाद कबूल की। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की और जापान में स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद की इस साल 10वीं सालगिरह होगी, जबकि सिफारती ताल्लुकात के 100 साल भी इसी साल मुकम्मिल हो रहे हैं। उम्मीद है कि दो तरफा ताल्लुकात में मुआशी तोनाई, ज़रई, तालीमी, दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के मामले पर बहस के लिए जुमेरात को बुलाए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में यह करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बास ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि यह ऐवान स्वीडन में हुई कुरान की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करता है। करारदाद में स्वीडन की हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ ऐसे मुनासिब इक़दाम करें जो सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक महदूद ना हो, बल्कि यकीनी बनाने के लिए आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए।